پریس پروگرام بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج اگر کسی نے جمہوریت حکومتیں جو ہیں ان کے انڈر بربریت کا منظر دیکھنا ہو تو وہ لاہور کا ماڈل ٹاؤن تھا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا پڑوس بھی بنتا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے پڑوس کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس نے جو ہے وہ عام نہتے لوگوں کو, جو کیمرے نے ہمیں دکھایا, عام نہتے لوگوں کو جنہیں بزرگ شامل تھے, عورتیں شامل تھیں, بچے شامل تھے, ان پر وحشیانہ تشدد کی مثال قائم کی. آپ کے سامنے یہ ویژول چل رہے ہیں, اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ یا تو اسلحہ بردار تھے, یا یہ کوئی ٹیررسٹ تھے, یا یہ کوئی بہت ہی مسلح قسم کے جنگجو تھے. عام لوگ ہیں, عام جنہیں کہتے ہیں آپ کے میرے جیسے لوگ, جن کے اوپر پولیس نے جو ہے وہ, اب آپ دیکھیے یہ جو بزرگ ہیں ان سے آپ, یا یہ جو بچے ہیں ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے پولیس کو پرووک کیا ہوگا یا پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ اور لاٹھی چارج ہی صرف نہیں کیا بلکہ 8 لوگ جہاں بحق ہوئے, جس کو طاہر القادری صاحب, جو جن میں 2 عورتیں بھی شامل ہیں, 2 عورتیں سمیت 8 عام شہری تحریک معراج القرآن کے, طاہر القادری صاحب کی جماعت کے, وہ اس سارے واقعے میں شہید ہوئے ہیں, ناحق شہید ہوئے ہیں, ناحق خون بہا ہے. ایک چھوٹی سی بات پر کہ بیریئرز لگے ہوئے تھے, یہ بات ہضم ہونے میں نہیں آتی کیونکہ آدھے پاکستان میں بیریئرز لگے ہوئے ہیں. ابھی میں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کا آپ کو گھر کے حالات بتاؤں, یا پی ایم ایل این سیکریٹریٹ, تو وہاں پہ بھی بیریئرز لگے ہوئے ہیں. بیریئرز لگنا اس ملک میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عام منسٹرز کے گھروں کے باہر بیریئرز لگے ہوتے ہیں, کراچی کے اندر جگہ جگہ پہ بیریئرز لگے ہوئے ہیں. تو بیریئرز کی وجہ سے اتنا بڑا تشدد, اتنا بڑا انسانی المیہ, اس کی بات سمجھ نہیں آتی. پنجاب میں اپوزیشن لیڈر نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مستعفی ہونے کا, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں ان کو شاید پتہ ہی نہیں تھا اس سارے آپریشن کا. اگر ان کو نہیں پتا تھا تب بھی لوگ کہتے ہیں آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ آپ کے انڈر پولیس اتنا بہیمانہ تشدد کر رہی ہے, 8 بندوں کو انہوں نے مار دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اور آپ کو پتا تھا اگر اور آپ نے یہ کروایا تب بھی آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. میں سب سے پہلے آپ کو لے کے جاؤں گا ماڈل ٹاؤن میں تحریک معراج القرآن کے آفس میں, جہاں یہ سارا واقعہ ہوا. ہمارے رپورٹر وہاں ذیشان بخش صاحب موجود. ذیشان صاحب, وہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹس ذرا اہل پاکستان کو سنوائیے کہ کیا ہوا. جی کامران, سب سے پہلے میں ناظرین کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ وہ سیکیورٹی گیٹ تھا جو ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ 299M کے باہر لگا ہوا تھا, جو کہ سڑک سے ہٹ کر لگا تھا, اور خیال یہ تھا انتظامیہ کا کہ یہ سڑک میں رکاوٹ ہے جس کو ہٹانے کے لیے یہاں بلڈوزر لائے گئے. یہ میں اب مزید دکھاؤں کہ یہ پارک کے اندر بنے ہوئے سیکیورٹی گارڈز کے کمرے تھے جن کو مسمار کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ شاید یہ لوگوں کے لیے رکاوٹ تھی. بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی, یہاں قریب لگا ہوا ایک جنریٹر تھا, اس کو بھی یہاں سے مسمار کیا گیا, ڈسمینٹل کیا گیا. اور اس سے اگر ہم مزید آگے چلیں تو میں آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ, یہ میرے بالکل پیچھے 299M, یہاں پر جب پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی تو سب سے پہلے میں یہ اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ جو بلٹس ہیں اس گیٹ پر لگی ہوئی 2 بلٹس ہیں, یہ بلٹس کے نشان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن تھا تو کسی کے گھر کے اوپر یہ بلٹس کس لیے برسائی گئی. اب آپ نے کہا کہ کارکنان کا سینٹیمنٹ آپ کو بتایا جائے, تو ہم یہاں پر خواتین کی ایک بڑی تعداد جو کہ صبح سے ہی موجود ہے, وہ کہ گزشتہ رات سے موجود ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کوئکلی جانتے ہیں. جی کیا کہیں گے, جب یہ سارا واقعہ پیش آ رہا تھا, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیا آپ کے جذبات تھے؟ دیکھیں, ہم لوگ کل 2:30 بجے سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں رات سے, اور جو بھی ظلم اور جبر کی جو انتہا ہے اور جو ظلم و بربریت کی جو انہوں نے ایک داستان رقم کی ہے, ہم سب اس کے عینی شاہد ہیں. اور رات سے لے کے جب تک یہ سارا معاملہ نہیں ہوا, ان لوگوں نے یوں جانوروں کی طرح ہمارے بھائیوں کو گھسیٹا ہے یہاں پہ, اور بہنیں جو تھیں ان کے دوپٹوں تک کو انہوں نے کھینچنے کی کوشش کی ہے, اور بال نوچے ہیں ان کے, اور ان کو ڈائریکٹلی جو ہے ان پہ فائر کیا ہے, اور ان پہ شیلنگ کی ہے. اور جب وہ پانی کے لیے ادھر ادھر بھاگتے تھے تو وہ اسے موقع اٹھا کے ان کو ڈنڈوں سے انہوں نے مارا ہے, اور بزرگوں کو گھسیٹا ہے. صرف یہ نہیں کہ جوانوں کو, خواتین کو اور بزرگوں کو انہوں نے اس طرح سے مارا ہے کہ جس طرح یہ کسی بھی جمہوری حکومت میں ایسا نہیں ہوتا. اور ہم تو اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. اگر یہ تجاوزات کی بات کرتے ہیں تو تجاوزات کرنا تو ایک طرف تھا, جی آپ بتائیے گا. میں بس اس میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج حکومت وقت نے ظلم و بربریت اور ریاستی تشدد کی ایک داستان رقم کی ہے, اور ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. انہوں نے بھی ایک تاریخ رقم کی, ظلم کی, اور منہاج القرآن کے ورکرز نے, پاکستان عوامی تحریک کے ورکرز نے استقامت اور صبر کی ایک تاریخ رقم. آپ کیا کہیں گے؟ یعنی گورنمنٹ نے تو انتہا کر دی ہے ظلم اور بربریت کی. یہاں پہ سارے نہتے تھے, یہاں پہ کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا. کیا جوابی کارروائی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ سارے جو ہے وہ بول رہے ہیں؟ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور انہوں نے سب کے اوپر سیدھی گولیاں چلائیں. ان کے کن پٹیوں پہ گولیاں, گردنوں میں گولیاں لگی ہیں جو شہید ہوئے ہیں,
ان کے حالات دیکھیں گے وہ کس طرح سے تھے. اور یہاں پہ سارے جو یہاں پہ یہ جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے، یہ تجاوزات تو میرا خیال ہے بہانہ تھا. ان کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا. یہ گھروں پہ جو ہے یہ بلٹس جو ہیں وہ چلائی. نشان صاحب، یہ دو خواتین کون سی جاں بحق ہوئی یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ کیا حد سے ہم بڑھ گئے؟ سوئے ہوئے لوگ حد سے کیا بڑھ سکتے ہیں؟ اگر بیریئر اٹھانے تھے یہ مسئلہ تھا تو دن میں آگے بھی اٹھا سکتے تھے. رات کے 2 بجے آ کے انہوں نے اٹھانے تھے. اور یہ لوگ ڈر گئے ہیں دراصل. جو ہمارے قائد کا ویژن، ٹھیک ہے ذیشان صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. ذیشان میرے ساتھ رہیے گا. اس سے ڈر گئے، بکھلا گئے ہیں یہ کہ اب قائد آئیں گے. ذیشان میرے ساتھ رہیے گا. ویوز آپ نے لوگوں کے سینٹیمنٹ سنے. آبویسلی 2 خواتین بھی جاں بحق ہوئی ہیں. پنجاب پولیس جو ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ تو ہم نہیں کر سکتے تھے. ان کا کام تو مجرموں کو مارنا ہے. یہاں پہ 69 لوگ مارے گئے. میرے ساتھ اپوزیشن لیڈر پنجاب کے موجود میاں محمود رشید صاحب، سیکرٹری جنرل بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف. بہت وارم ویلکم میاں صاحب آپ کو میں کرتا ہوں. ہمارے ساتھ آئی تھنک میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی ہے پروگرام میں تشریف لانے کی. اس پہ بات کریں آگے. احمد رضا قصوری صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود. میاں صاحب آپ نے شہباز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی رول نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر 2 شکلوں میں جی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور انہوں نے میڈیا میں آ کے کہہ دیا کہ میرے تو علم میں یہ بات نہیں ہے. اگر ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو یہ بات تو کسی طور پر بھی اس پر ہم یقین نہیں کر سکتے. یہ شہر لاہور کیا پنجاب کے اندر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ان کے بغیر. یہاں پر ایک ایک ایکٹیویٹی اور موومنٹ وہ ان کے پرسنل نوٹس میں ہوتی ہے اور ان کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا یہ فیصلہ از خود پولیس کر سکتی ہے. یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے یہ بات. اگر ان کی بات یہ مان بھی لی جائے کہ یہ ان کے علم میں نہیں ہے تو پھر تو یہ اور بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے. پھر انہیں اس اتنے اہم مسئلے کے اندر لا علم رہنا، 8 لوگوں کا مارا جانا، اور کامران پاکستان کی تاریخ میں بڑی اس طرح کے احتجاج بھی ہوتے ہیں اور آپریشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن خواتین کے اوپر گولیاں چلا کے اس 60 سالہ تاریخ میں خواتین کو کبھی پولیس نے اس طرح سے نہیں روندا، اس طرح سے گولیوں سے بھونا. تو ہم نے پنجاب اسمبلی کے فلور پہ ان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور رانا ثناء اللہ سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے آج اسمبلی کے فلور پہ آ کے اس کو اون کیا اس ساری چیز کو. ہم نے 11:30-12 بجے جب احتجاج کیا کہ جناب باہر لاشیں گر رہی ہیں، آپ یہاں پر بجٹ پہ بحث لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آپ پہ گورنمنٹ بتائے یہ اسمبلی سب سے اہم فورم ہے اور یہ ہاؤس ان سیشن ہے، یہاں پر بتایا جائے کہ یہ لوگ دھڑا دھڑ گر رہے ہیں، وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. 20-25 منٹ کی تلاش کے بعد رانا صاحب نے آ کر جہاں آن دی فلور آف دی ہاؤس جو سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے اس کی ذمہ داری اون کی. کیسے؟ اور انہوں نے یہ کہا جناب کہ یہ ہمارے پاس اطلاعات تھیں اور انٹیلیجنس کی مصدقہ اطلاعات تھیں کہ اسلحے کا ذخیرہ اندر بہت زیادہ انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا، اور اس کے بعد اندر یہ لوگوں کو بلا کے ایک اس طرح کا اوتھ لے رہے تھے جو غیر آئینی تھا، پیری مریدی والا، کہ وہ طاہر القادری صاحب کی آمد پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے، یہ وہ، اور دوسرا بیریئرز کی بات انہوں نے کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ تو رانا ثناء اللہ اون کر چکے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے. اور ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ رانا صاحب بھی ریزائن کر دیں. بالکل، رانا صاحب آپ کے ریزگنیشن کا اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے، نہ صرف اپوزیشن نے کیا ہے، الطاف حسین صاحب نے کیا ہے، عمران خان صاحب نے کیا ہے، سب پارٹیز نے کیا اور شہباز شریف صاحب کی. اتنا بہیمانہ آپریشن کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ رانا صاحب 69 لوگ تھے، وہ 2 عورتیں بھی تھیں جو ماری گئی آج پولیس کے ہاتھوں. دیکھیں میں اس سلسلے میں کامران صاحب یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ بات میں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی کی ہے، جس کا ذکر محترم میاں محمود رشید صاحب نے کیا، کہ یہ بیریئرز جو ہیں یہ حفاظت کے لیے لگائے گئے تھے، اور حفاظت کے لیے بیریئرز کا لگایا جانا جو ہے وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان بیریئرز کو یعنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ بیریئرز جو ہیں یہ بھی حفاظت کے لیے لگائے گئے تھے، لیکن تقریباً 3 ہفتوں سے جب سے طاہر القادری صاحب کی واپسی کا اعلان ہوا تو ان بیریئرز کو جو ہے وہ ان کے اپنے پرائیویٹ لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا، اور اس کے بعد عملاً اس علاقے کا جو ہے وہ نو گو ایریا تھا، اور انٹیلیجنس اطلاعات یہ تھی کہ وہاں پہ لوگوں سے بالکل حلف بھی لیے جا رہے ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں، اور وہاں پہ مسلح لوگ اور اسلحہ بھی موجود ہے. پولیس نے لوکل لیول کے اوپر اس بارے میں کوئی آپریشن کرنے یا ان کے کسی ادارے یا کسی جگہ کی تلاشی لینے کا نہیں،
صرف فیصلہ یہ کیا کہ ان بیریئرز کو ہٹا کے جو عملاً نو گو ایریا ہے اس کو کلیئر کر دیا جائے. اب جب وہاں پہ پولیس گئی ہے صرف بیریئرز کو ہٹانے کے لیے، لیکن وہاں پہ جو واقعات پیش آئے ہیں تشدد کے، فائرنگ کے، ہلاکت کے، وہ کیوں کر آئے ہیں، اس میں کس طرف سے کیوں کر اگریشن ہوا ہے اور کس کی غلطی سے جو ہے یہ جو ہے صورتحال اس انجام کو پہنچی ہے، اس بارے میں جوڈیشل انکوائری کا اچھا رانا صاحب ایک بات بتائیے. رانا صاحب میں تو آپ کی رانا صاحب میں تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. رانا صاحب دیکھیں میں تو آپ کی انٹینشن کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا، لیکن میرا رائٹ ہے سوال پوچھنا آپ سے، اور پاکستانی قوم سوال پوچھنا چاہتی ہے آپ سے. اسلحے کی آپ نے بات کی، اسلحہ وہاں سے نہیں ملا، حلف آپ کو نہیں ملے وہاں سے، تو اب اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ 2 خواتین سمیت معصوم لوگ مارے گئے. فیصلہ کیسے کر لیا کہ اسلحہ وہاں سے آپ نے دکھایا نہیں ابھی تک، ورنہ دکھاتے آپ پریس کو، میڈیا کو. نہیں، وہ بات یہ ہے کہ اس بارے میں جب جوڈیشل کمیشن بنے گا جی تو وہاں پہ مکمل ایویڈنس جو ہے، جو آپ کی فوٹیج ہے، جو اس کے علاوہ فوٹیج ہے، جو اس قسم کے ثبوت ہیں، وہ وہاں پہ جو یعنی ایڈمنسٹریشن اور جو دوسری طرف طاہر القادری صاحب کے لوگ تھے، وہ ساری ایویڈنس سامنے آ کے جوڈیشل کمیشن اس کو رانا صاحب آپ پھر میرے ساتھ رہیے. آپ نے بات تو بہت الزامات لگا دیے آپ نے اس وقت ان کے اوپر. خرم نواز گنڈا پور صاحب، وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے آپریشن کرنے میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ان کو اطلاع تھی کہ اسلحے کے ڈیپو ہے یا اسلحے کا ذخیرہ ہے. اس میں آپریشن کا لفظ جسٹیفائڈ کرنے والی بات نہیں ہے جی، صرف بیریئرز کو ہٹانے کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کو رانا صاحب آپ نے یہ کہا ہے نا کہ آپ کو پتا تھا کہ وہاں پہ اسلحہ ہے. اگر تو آپ نے صرف رانا صاحب کی تقریر سننی ہے تو پھر مجھے پروگرام میں انوائٹ نہ نہیں آپ کی میں موقف جانا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے اسلحے کے ذخائر تھے حلف نامہ میں. جی میرا موقف بڑا کلیئر ہے کہ ہمارے ہر جلسے کی فوٹیج موجود ہے. اگر کسی جلسے میں کسی ورکر کے پاس ایک ویپن دکھا دیا جائے، جس طرح خرم دستگیر کے جلسے میں اوپنلی فائرنگ ہو رہی تھی جب یہ جا رہے تھے اپنے گاؤں، اگر کوئی ایک جلسے میں ایک ویپن دکھا دیا جائے جو کہ جلسے میں شریک لوگوں کے پاس ہو. کل رات کو جب میں نے ایس پی صاحب سے گفتگو کی اور ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے تو آپ صبح ہمیں وہ آرڈر دکھا دیں، اور اگر ہم نے ان کو جو 2 آرڈر انہوں نے ریکویسٹ کیا ہم نے دونوں پیش کر دیے. ایک ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، ایک ماڈل ٹاؤن پولیس کا آرڈر ہے. یہ دونوں کی سرٹیفائڈ کاپیز میری جیب میں تھی جی. اس کے باوجود انہوں نے کہا جی ہم نہ تو آپ کو کوئی کاغذ دکھائیں گے اور ہم نے آپریشن کرنا ہے. اچھا، اب میں چند باتیں آپ کو کہوں گا. یہ فوٹیج آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ فوٹیج دیکھیے. ابھی چل رہی ہے سٹی 42 پہ اس وقت فوٹیج چل رہی ہے کہ ان کی پارٹی کا ایک آدمی جو فیصل ٹاؤن میں رہتا ہے وہ گھوم رہا ہے پولیس کے ساتھ اور گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا ہے. وہ بھی ہماری کریٹڈ فوٹیج ہے. سٹی 42 ہمارا ملازم ہے، ARY ہمارا ملازم ہے، دنیا ٹیلی ویژن ہمارا ملازم ہے. وہ مینوفیکچرڈ فوٹیج ہے. وہ فوٹیج اس وقت چل رہی ہے. اگر آپ چاہیں اسٹوڈیو میں اس وقت رن کر لیں. فوٹیج چل رہی ہے ہمارے پاس. آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ مجھے بات کرنے دیں. اچھا، اگر ہم لوگوں کے پاس ہتھیار ہوتے جو ڈیپو تھا، میں پاکستان آرمی کی شوٹنگ ٹیم کا کیپٹن رہ چکا ہوں جی. یہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں پاکستان آرمی ٹیم کی شوٹنگ ٹیم کا کیپٹن رہ کے انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں حصہ لیتا رہا ہوں. تو اگر میرے پاس ہتھیار ہوتے تو میں ایک پولیس والا نہ مار سکتا، جہاں میں 400 گز سے ایک ٹارگٹ 1 فٹ بائی 1 فٹ کو مارنے کا عادی رہا ہوں اپنی پوری زندگی. ٹھیک. تو یہ جو بات ہے یہ لغو بات ہے کہ جناب علی صاحب کا پوائنٹ آ گیا. اب مجھے ذرا پلیز لیٹ می ٹاک. Please let me talk since you have invited me to the program. جی. اور جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی جوڈیشل کمیشن نے کوئی ٹروتھ فائنڈ آؤٹ کیا ہے؟ اٹ از جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم، اٹ از اے ویسٹ آف ایفرٹ اینڈ ویسٹ آف انرجی. دوسری بات، آج تک پاکستان کی 67 سال کی تاریخ میں
پردہ دار خواتین کو دن دہاڑے گولی مار کے نہیں مارا گیا. اگر مارا گیا ہے کسی مارشل لا کے دور میں تو آپ مجھے اگزامپل بتائیے. اور اگر اگزامپل نہیں ہے تو پلیز ایڈمٹ کہ یہ بربریت کی اور اسٹیٹ کی ٹیررزم کی. ٹھیک ہے خرم صاحب, مجھے ایڈمیشن تو کروانے دیں ان سے. اب آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا, میرے ساتھ ہی رہیے. رانا صاحب ایڈمٹ کرتے یہ بربریت تھی کیونکہ اسلحہ ملا نہیں, اور طاہر القادری صاحب کے گھر پہ سے پولیس کی فائرنگ کے ہمیں وہ ملے نشانات, تو ان کے گھر پہ فائرنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی میں کامران صاحب یہ عرض کروں گا کہ اگر موقع پہ نہ تو آپ موجود تھے نہ میں موجود تھا, خرم صاحب ہو سکتا ہے کہ موقع پہ موجود ہوں, اگر پولیس یہ ثابت نہ کر سکی کہ دوسری طرف سے فائرنگ ہوئی اور اس کے جواب میں انہوں نے فائرنگ کی, تو پھر یہ بالکل وہ ذمہ دار ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے فائرنگ کی. اور جہاں تک پردہ دار خواتین کا تعلق ہے تو یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ کسی لیڈر کی حفاظت کے لیے اس کے بنکر نما بلٹ پروف ٹینکر کو جو ہے وہ جوان خواتین جو ہیں وہ اس کا اسکواڈ اور اس کی جو ہے وہ حفاظت کرے. اگر خواتین کو اس اسٹیج پہ یہ لے کے آئیں گے تو پھر یقیناً یہ بات ہے کہ ان کو ایکسپوز کرنے والی بات ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے رانا صاحب, خواتین وہ ان کی عقیدت کے لیے وہ تو کرنل قذافی کو بھی کرتی تھی, مسلمان لیڈر سے بہت بڑے, ایسی اس میں کیا بات ہے؟ تو پھر وہ کرنل قذافی کو جب جو کرتی تھی وہ کرنل قذافی پہ جب حملہ ہوا تو پھر وہ خواتین جو ہے نہیں, لیکن یہ پوائنٹ تو نہیں ہے رانا صاحب طاہر القادری صاحب یہاں موجود نہیں تھے. ایک منٹ خرم صاحب, میں نے جو آرگومنٹ کیا ہے میں موقع پہ موجود تھا, ان کے ایس پی ویریفائی کر سکتے ہیں. اگر کسی ویڈیو کی فوٹیج میں میرے ہاتھ میں ایک پینسل بھی ہو, کسی ویڈیو فوٹیج میں میرے ہاتھ میں پینسل بھی ہو تو میں اپنے آپ کو پھانسی کے لیے پیش کرتا ہوں. رانا صاحب ویسے یہ صحیح کہہ رہے ہیں, عام نہتے لوگوں کی فوٹیج چل رہی ہے جن کو مارا پولیس نے, بزرگ لوگ, بچے, عورتیں. اور اگر میں نے بندہ مارنا ہوتا پولیس میں انسان کو, رانا صاحب کی بات سن رہے ہیں. جی رانا صاحب, اگر ان کے ادارے رانا صاحب کی بات اور جو ان کا وہاں پہ ادارہ ہے اگر اس کی چھت سے چاہیے لوگوں کا فائرنگ کرنا یہ ثابت نہ ہو تو پھر بالکل خرم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تسلیم کر لیا جائے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن میرے ساتھ ہی رہیے آپ. ایک منٹ کامران, جی میرے سب سے بڑا ثبوت پاکستان فوج کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. یہ سب میرے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. میں پھر کلیم کرتا ہوں, چلو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. جی بات ختم نہیں ہوئی, بات ہی ختم ہو گئی, بات ختم نہیں ہوئی. پاکستان آرمی شوٹنگ ٹیم کا اگر میں کپتان رہ کے ایک پولیس والے کو گولی نہیں مار سکتا. بات یہ ہے میں نے تو خرم صاحب یہ بات کی ہے کہ اگر آپ کے ادارے کی چھت سے 2 کلاشن توپ اور باقی اسلحہ برآمد نہ ہوا ہو, اگر اس کی چھت سے فائرنگ ثابت نہ ہو تو بالکل جو پولیس وہاں پہ موجود تھی اور جن افسروں نے وہاں پہ ڈیفنس میں گولی چلانے کا حکم دیا بالکل وہ قصوروار ہیں. اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے اوپر حرف جو ہے وہ عمل کر کے ان لوگوں کو جو اچھا ایک منٹ اب آپ دونوں رک جائیں, ایک منٹ, خرم صاحب اور رانا صاحب میرے ساتھ رہیے. قصوری صاحب, جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں کس حد تک ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں یہ, اور آپ کے خیال میں نتیجہ کیس ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں؟ جی قصوری صاحب. پہلے سے میں یہ بتاؤں کہ قاضی صاحب نے 4 دن پہلے مجھے کینیڈا سے ٹیلی فون کیا کہ مجھے ایک لیٹر ڈرافٹ کر دیجئے جس میں 8 آدمیوں کو اس کا انہوں نے ذکر کیا, جس میں کہ میاں نواز شریف, شہباز شریف, رانا ثناء اللہ, دونوں خواجگان, اسی پرویز رشید, اپنا شیر علی, عابد شیر علی, اور اس طرح 8 آدمیوں کا انہوں نے ذکر کیا پرویز رشید کہ ایک لیٹر ایڈریس ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان جس کی کاپیز جائیں گی سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن اور تمام جو چیف جسٹس آف دی پروونسز تمام وہ انہوں نے 4 دن پہلے ان اشخاص کا نام لیا کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ اگر مجھ پر یا میرے خاندان پر یا میرے ساتھیوں پر کوئی حملہ ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے. یہ رانا صاحب
تھوڑا سا ہوش کے ناخون لے. لوگ بڑے بفرے ہوئے ہیں اینڈ ہی از اے ٹارگیٹڈ پرسن. لیٹ می ٹیل یو اسی تھی لوگ جو بھوکے ننگے اور جو اس وقت بھوک سے بلا رہے ہیں اور جو خودکشیاں کر رہے ہیں, جو اپنے بچے بیچ رہے ہیں, وہ ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ پر رکھے بیٹھے ہیں. آئی ٹیل یو کہ میں آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. میں نے فرینچ ریولیوشن پڑھا ہوا ہے. جب پیرس کا موب پاگل پن میں نکلا تو انہوں نے جا کے وال آف بیسٹیل کو ریز کر دیا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے ریونٹ کے ان کے محلات لوگوں نے ریز کرنے ہیں اور ان ایم این ایز اور ایم پی ایس کی لاشیں لوگوں نے ٹرکوں کے پیچھے باندھ کے گھسیٹنی ہے. دیر از اے ریولیوشن کمنگ اینڈ دے آر آسکنگ فار ٹربل. آئی ٹیل یو آج جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ انہوں نے نیو رکھ دی ہے کہ جو 23 جون کو جو قادری صاحب کو جو ویلکم ہونا ہے, آئی ٹیل یو اٹ ول بی اے ریمارکیبل. بڑا اگریسو پوائنٹ. جی رانا صاحب, ریولیوشن کی رکھ دی گئی ہے اینٹ آج آپ کی پولیس نے, پنجاب پولیس نے. میرا خیال ہے کامران جی خرم صاحب ایک منٹ. خرم صاحب جی رانا صاحب آگے معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس ملک میں رول آف لا کے لیے, کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جیلوں سے لے کے ٹارچر سیلوں تک اور پھانسیوں سے لے کے جلا وطنیوں تک ہم نے ہر قسم کی قربانی دی ہے. اگر یہ لوگ جن کا اس جدوجہد میں ایک قطرہ بھی جو ہے وہ حصہ نہیں ہے, اگر یہ اس قسم کا انقلاب لانے پہ تلے ہوئے ہیں تو بالکل ہم ان کو فیس کریں گے. یہ حوصلہ کریں اور آئیں سامنے. میدان میں موجود ہے آپ کو ہونا چاہیے کہ ہم کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹیں گے. صاحب تم ڈاکو ہو, تم نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے. تم کاروباری لوگ ہو, تم نے ہندوستان کے سامنے گھٹے ٹیک دیے ہیں. تم ایسے لوگ ہو کہ لوگ تم سے تنگ آئے پڑے ہیں. قصوری صاحب آپ بہت زیادہ غصے میں آ گئے. کوئی ایسی بات جی رانا صاحب, یہ تو دیکھیں لوگوں کا نیچرل ریئیکشن ہو گیا. سارا ٹائم رانا صاحب کو ہی دینا ہے. نہیں رانا صاحب یہ ہے کہ خرم صاحب آپ کے پاس یہ احمد رضا قصوری جیسے لوگ جو جنرل مشرف کے جو ہے وہ فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں, اور یہ ایسے لوگ جو اس ملک میں جمہوریت اور آئین کو جو ہے وہ تہو بالا کرنا چاہتے ہیں, ہم ان لوگوں کے لیے بالکل سینہ تان کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ آئیں, جس مرضی زور اور جوش سے آنا چاہتے ہیں یہ آئیں. یہ ہم کو اپنے مقابلے میں بالکل سینہ تانے کھڑے اور پورے اپنے قد سے کھڑے پائیں گے انشاءاللہ. رانا صاحب آپ گھبرا تو نہیں رہے, جو گرینڈ الائنس والے نہیں ہیں, عوامی تحریک کا گرینڈ الائنس رضا قصوری کے جو ان کے گرو ہے نا پرویز مشرف, ہم نے اس کو 8 سال تک اس کی بربریت کو ہم نے ڈھیلا ہے, اس کا مقابلہ کیا ہے ہم نے. اس سے زیادہ تو ڈیموکریٹک ہی نہیں تھا. اسکول میں نہ رہیں گے. یہاں کہتے ہیں جمہوریت کا حسن, جمہوریت کی بد شکلی آج قوم نے دیکھی ہے. جمہوریت کی بد شکلی دکھا دی ہے. آج انہوں نے جمہوریت حسن دکھا دیا ہے. کامران اب آپ مجھے بات کرنے دیں گے. میں بریک پروگرام میں خرم صاحب ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں دوبارہ. میں جی ناراض میں اس لیے ہو رہا ہوں کہ 8 لاشیں میں نے اٹھائی ہیں. تقریر آپ رانا ثناء اللہ صاحب قصوری صاحب بھی تو وہی بات کر رہے ہیں نا, آپ بول لیں. خرم صاحب آپ بات کر لیں, میں تو آپ کو بھی ٹائم دے رہا ہوں, بولیے. میں اور بیٹھے ہوئے رانا صاحب جو اپنی قربانیوں کی بات کرتے ہیں نا, ہم نے پاکستان کے لیے جنگ لڑی ہے. یہ جس دن جا کے پاکستان کی جنگ سرحد پہ لڑیں گے اس دن یہ میرے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے. ہمارے اباؤ اور بھائیوں نے بھی پاکستان کی بہادوں کے اوپر جنگ لڑی ہے. میں رہتے رہے ہیں. یہ آپ بھول رہے اس بات کو کہ جنگ لڑی ہے. مجھے انٹرپٹ نہ کریں. اخلاق کے دائرے میں رہیں. اخلاق ہم کرتے ہیں, اخلاق سمجھتے ہیں اور اخلاق دوسروں کو سکھائیں گے. ٹھیک جی. تمیز سے بات کرتے ہیں, دوسروں کو انٹرپٹ نہیں کرتے, لیکن انٹرپٹ کرنے بھی نہیں دیں گے. یہ چیز بالکل. اچھا خرم نواز صاحب, ہم بریک کے بعد واپس آپ کے پاس آتے ہیں. آپ بھی ساتھ ہیں, رانا ثناء اللہ بھی ساتھ ہے, قصوری صاحب بھی ہیں, محمد رشید صاحب بھی. افسوسناک واقعہ ہوا ہے ویورز آج کا, اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. جوڈیشل رپورٹ تو آتی رہے گی جب آتی رہے گی. جو 8 لوگ اس دنیا سے گئے, 2 عورتوں سمیت سویلینز تھے, نہتے تھے, وہ واپس نہیں آئیں گے. کمیٹی کی رپورٹ آتی رہے, اس میں لوگ اعتراض کرتے رہیں گے. جوڈیشری میں ویسے ہی بہت سے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. واپس آتے ایک بریک کے بعد. اس
پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. آج کا سانیہ مال ٹاؤن کا سانیہ بڑا تکلیف دے رہا ہے. میاں محمود رشید صاحب, آپ کے خیال میں وہ ہونا چاہیے؟ ایک طرف آپریشن جاری ہے, وہ بھی اٹینشن فوکس ہو گئی, وہاں یکسوئی کا مظاہرہ کر رہا تھا قوم نے, یہاں پہ ڈویژن نظر آ رہی ہے ہمارے درمیان. دیکھیے لوگ تو آج یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپریشن ہے وزیرستان والا, اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے, اور اس پہ ڈویژن جو ہے نا پورے قوم کی توجہ جو ہے نا اس کو منقسم کیا گیا ہے, ڈیلیبریٹلی کیا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب نے یہ کہا جی کہ وہاں پر اسلحے کے ذخیرہ, جو انہوں نے ہاؤس کے اندر بھی یہ بات کی ہے, ملی انہیں جی 2 کلاشنکوف کیا 4 بھی ہو سکتی ہیں وہاں پر. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لائسنس والا اسلحہ ہے, ایک چیز ایسی نہیں ہے. ان کا سیکریٹریٹ ہے, مدرسہ ہے, ان کے گھر ہیں وہاں پر. اور نو گو ایریا کی والی بات جو کہہ رہے ہیں رانا صاحب, آپ ایچ بلاک میں ذرا چلے جائیں, 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں وہاں کوئی چڑیا بھی جا سکتی ہے. آپ جاتی عمرہ چلے جائیں, وہاں پہ 3 کلومیٹر کے علاقے کے اندر کسی کی کیا مجال ہے, ہزاروں لوگ گشت پر ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کل جا کے وہاں پر فوج کو ڈپلوائے کر لیے اپنے لیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج سارا کچھ ہوا ہے, کل وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے گھر کے باہر فوج کو بلا لیا تھا. شاید انہیں پتا تھا کہ ایک سپونٹینیس یہ ری ایکشن کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ لوگ سیکورٹی کی درخواست کی وہاں پہ آ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات سچ سمجھ لی جائے کہ سیکریٹریٹ کے اندر بڑا اسلحہ تھا, انہوں نے اپنے 8 لوگ ذبح کروا لیے ہیں, کچھ 4 پولیس والے بھی مرتے, سامنے سے فائرنگ ہوتی. رانا صاحب کو یہ جو جمہوریت کا درس دیتے ہیں بار بار, شرم آنی چاہیے اس طرح کے جمہوری دور سے. میاں جاوید لطیف صاحب ساتھ ہیں ہمارے, جو ہے ہمیں پینٹ ہوئی ہے آج. اچھا. اور جس جمہوری دور کے اندر خواتین کے اوپر, بزرگوں کے اوپر جس طرح سے گولیاں چلائی ہیں, اور یہ تماشا دیکھتے رہے 4 سال کے اندر, یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ذمہ داری اون کرتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے, چونکہ ان کے وزیر رہتے ہوئے اور شہباز شریف صاحب کے وزیر اعلیٰ رہتے ہوئے کون سا جوڈیشل کمیشن, کس طرح کا انصاف ہوگا, کیسے ساری جو ہے نا ایویڈنسز اکٹھی ہوں گی. یہ مستعفی ہوں اور اس کے بعد آپ کمیشن مقرر کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ٹھیک ہے. رانا صاحب کو یہ ہمارے ساتھ رکھیں. اور قصوری صاحب آپ یہ بتا دیجئے کہ بیسکلی اب لاہ عمل کیا ہوگا. یہ جو آپ 23 تاریخ کو آپ جا رہے ہیں قادری صاحب کے استقبال کے لیے, حالات تو بڑے خراب ہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ پوسٹ پون کر دینا چاہیے سارا کچھ؟ دیکھیں, میں جو کور کمیٹی ہے جی جس نے کہ قاضی صاحب کو اس ساری موومنٹ میں لانچ کرنا, ساری پلاننگ کرنی, آئی ایم اے ممبر آف دیٹ کور کمیٹی. جی آئی ول بی دیئر ایٹ دی ایئرپورٹ ٹو ریسیو ہم. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو آج ہوا ہے یہ ہندوستان کے کہنے پر ہوا ہے, کیونکہ نواز شریف کی جو پینگیں ہیں ہندوستان کے ساتھ, کہ آپ دیکھیں کہ وہاں گئے بجائے حریت کانفرنس والوں سے ملنے کے اپنے بیٹے کو لے کے مٹھل کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور وہ جو مٹھل جو ہے کہ ہو از اے اسٹیل کنگ آف ورلڈ, اس کے ساتھ بات کر رہے تھے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ سیبوٹاج کیا جائے. یہ جو اس وقت ملٹری ایکشن ہے, آج ضرورت تھی کہ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوتی. انہوں نے یہ ڈویژن کی ہے کیونکہ دے آر فیسیلیٹیٹنگ دی اینٹری آف انڈین ایجنٹس ان بلوچستان اینڈ ویریس ادر پلیسز. ان کے ہاتھوں میں اس ملک کی تقدیر سیف نہیں ہے. دے ہیو ٹو لیو دس کنٹری, دے ہیو ٹو بی ٹیکن آؤٹ آف دی گورنمنٹ ایٹ آل اسٹیج. اور میں بتا رہا ہوں کہ لوگ اس وقت تلے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ٹو تھرو دیم آؤٹ. یہ جو تقریر جو میاں نواز شریف نے کل کی, یہ GHQ سے لکھی ہوئی تقریر آئی تھی. آرمی چاہتی تھی کہ پرائم منسٹر سے کے ذریعے ایک چھاپ لگ جائے ایک پارلیمنٹ کی, تاکہ اٹ لکس کہ اٹس اے پارلیمنٹ مینڈیٹڈ آپریشن, ناٹ اے آرمی انیشیٹو. وہ فوج نے کرا لیا. ان کا جو رس ہے, گنے کا رس نکل گیا. اب جب ان کا گنے کا رس نکل گیا, ان کا پھوک رہ گیا, تو انہوں نے یہ کام کیا کہ تاکہ پاکستان آرمی کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ کریں. دے آر دی ون جو کہ افواج پاکستان کے خلاف ہے. یہ انہوں نے جا کے منموہن سنگھ کو کہا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف پاکستان کی فوج سے ہے, کیونکہ یہ ہوں یا زرداری ہوں, ان کے نے سانجھ رکھی ہوئی ہے. ان کا
कॉमन जो एजेंडा है कि अफवाज पाकिस्तान पर इतना गन डालो, इतना उनको डीमोरलाइज करो, जब वो डीमोरलाइज हो जाएं तो फिर लूटो, 5 साल तुम लूटो तो हम कहते रहेंगे कि जनाब निजाम को चलाओ, और 5 साल हम लूटेंगे तो तुम कहना कि निजाम और जमहूरियत का हुसन। ये जमहूरियत का हुसन है? गुर्बत, अफलास, जहालत, कराची जो रोशनियों का शहर अंधेरों में डूब चुका हुआ है, बलूचिस्तान हाथ से निकलता जा रहा है, मिलिट्री एक्शन हो रहा है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग बच्चों को बेच रहे हैं, ये जमहूरियत का हुसन है? लानत है ऐसी जमहूरियत पर, लानत है ऐसी जमहूरियत पर। राइट, मियां मंजूर रशीद साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? इससे पहले ब्रेक। राना सनाउल्लाह साहब से राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। राना साहब, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपका मौका बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप ही आज के प्रोग्राम में PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी मियां मंजूर रशीद साहब। मैं तो ये समझता हूं जी कि जुडिशल कमीशन पे आपको एतमाद है? वैसे नहीं, बिल्कुल भी। जुडिशल कमीशन तो एक ढकोसला है। अच्छा, जितने भी कमीशन आज तक बने हैं, किसी एक कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कोई अमल हुआ है? ठीक है। कोई सजा किसी को दी गई है? किसी को जो रिस्पांसिबल कमीशन ने ठहराया है उनको आप अदालत के कटहरे में लेके आए हैं। ये तो मामले को ठंडा करने के लिए एक टैक्टिक्स के तौर पे एक टैक्ट है कि आप जुडिशल कमीशन बना दे जी, बस जी वो महीनों और सालों जो है ना वो वहां से कलेक्ट करता रहेगा एविडेंसेस और फिर बात करेगा। ये कैमरे की आंख ने हर चीज महफूज की हुई है। ये आपके यहां भी चल रही है। तमाम टीवी के मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उन्होंने अपने अपने एंगल से वो सारी चीजें, जो लोग फायरिंग कर रहे हैं सामने पुलिस वाले, वो भी नजर आ रहे हैं। जो निहत्ते पुलिस ने तो कई जगह पे खुद जो है गाड़ियां तुड़वाई हैं, वो भी नजर आ रही है। फुटेजेस है हमारे पास, वो आप व्यूअर्स देख सकते हैं। ये फुटेज आपको मैं दिखा रहा हूं इस वक्त, इसमें आप जैसे जो बंदा जो है लग तो ऐसा रहा कि आम सिविलियन के पुलिस की जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं, ये है कैमरा कमीशन। ये कैमरा कमीशन है, कैमरा ने सब कुछ फुटेज ले लिया है। अभी किसी जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं। जुडिशल कमीशन इनके लॉयर जो कि इनकी पार्टी के लॉयर्स हैं, जो ब्रीफलेस लॉयर्स हैं, जिनको इन्होंने जजेस अपॉइंट किया, उनसे आप तो करते हैं कि वो इनके खिलाफ फैसला देंगे? राइट, सवाल ही पैदा नहीं होता। कसूरी साहब का पॉइंट आ गया। ये आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि पुलिस खुद डंडे मार मार के गाड़ियों के शीशे तोड़ रही है और पुलिस की सरकर्दगी में आम सिविलियंस भी तोड़ रही है। आप देख सकते हैं ये जो बंदा है, लग तो ऐसा रहा है कि शायद अवामी तहरीक का आदमी है या कोई आम शहरी नहीं है। पुलिस की निगरानी में गाड़ियां तोड़ रहा है। इसका क्या जवाब दे सकती है पंजाब की वजारत आला या पंजाब के वजीर कानून के सैकड़ों पुलिस वालों की मौजूदगी में ये कौन सिविलियन है? ये अब आप देख सकते हैं, ये पुलिस वाला जो है ये भी डंडे लेके जो गाड़ी तोड़ रहा है। ये तो पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर है और यहां पे ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। ये कोई ख्वाजा लगता है, ख्वाजा तो ये कोई ख्वाजा है। कसूरी साहब का ये सेंटीमेंट है। ऑब्वियसली हम राना सनाउल्लाह साहब जो है वो कमिटेड है इस प्रोग्राम में। हम उम्मीद रखते हैं कि वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हमारे साथ मौजूद होंगे ताकि वो इन तमाम इल्जामात, इन तमाम फुटेजेस का जवाब दे सकें। क्योंकि अगर हमारी पुलिस जो है वो डंडे पर सारी गाड़ियों के ऊपर ऑपरेशन करके 8 लोगों को मार रही है पंजाब की पुलिस, तो ये जो ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल आना था, उसकी तैयारी करनी थी पुलिस ने, वो तैयारी किस तरह होगी? वो तो तैयारी की दूर दूर तक नजर नहीं आ रही जब आप लोग अपने ही मसलों में उलझे हुए हैं। मॉडल टाउन, तहरीक मिनहाजुल कुरान एटसेट्रा एटसेट्रा। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम बैक। पाकिस्तान का आज बहुत ही अलमनाक दिन रहा कि जब पाकिस्तान की अफवाज जो है ऑपरेशन में बिजी हैं, उस वक्त जो है वो ये न्यूज तो बहुत पीछे चलेगी और मॉडल टाउन का अलमिया खुल के सामने आया और जिसे हमने देखा कि पुलिस ने बादिल नजर में निहत्ते लोगों के ऊपर जो है वहशियाना तशद्दुद किया। राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ ये है कि वहां पर असला मौजूद था और उनको रिपोर्ट थी असला मौजूद है और कुछ हलफ जो है वो लिए जा रहे थे मिनहाजुल कुरान के बिहाफ पे जो पीरी मुरीदी के उसमें आते हैं। हम जानते हैं पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, अगर ऐसा हो भी रहा हो तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस रेड करे। पाकिस्तान में असला जो होना, और अभी ये भी तय नहीं हुआ कि लाइसेंस असला था या गैर लाइसेंस असला, ये कोई बड़ी बात। बैरियर्स का होना, आधा पाकिस्तान पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो बैरियर्स ही बैरियर्स हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से सब कुछ किया जाए। तो ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? क्या ताहिरुल कादरी साहब की आमद जो है उसने हुकूमत को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है या इसके मकासद क्या और हो सकते हैं? इस पर हम बात करें। राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके साथ राब्ता करने की कोशिश हम बराबर जारी रखे हुए हैं, अगर उनसे राब्ता हो जाए। कसूरी साहब, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, अगर मैं आपसे एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात करना चाहूं, उसमें आपको लगता नहीं है कि जिस तरह ये हंगामे, ये जलसे, ये जुलूस, इनको बंद होना चाहिए? अभी ऑपरेशन जारी है और जितने भी हुकूमत के खिलाफ भी जो गुस्सा है, ख्वाह वो मियां महमूद रशीद साहब की पार्टी कर रही है, तहरीक इंसाफ या ताहिरुल कादरी साहब कर रहे हैं, इसको अब होना चाहिए ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन में अभी हमें हुकूमत हटाने की क्या जरूरत है सड़कों पे आके? कसूरी साहब देखिए, बात यह है कि वो फोर्सेस जो कि अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कह रही हैं जी, लेकिन
अफवाज पाकिस्तान को जलीलो ख्वार कर रही हैं, उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म कर रही हैं, जब मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर, जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो कि सिविलियन फेस होता है आर्म फोर्सेस का, दे प्रोटेक्ट द आर्म फोर्सेस बोथ एट द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, जब वो लोग आर्मी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे, तो मुझे बताइए कि ऐसी गवर्नमेंट का रहना मुल्क और कौम के लिए कोई बेहतरी की कोई अलामत नजर आता है? मैं ये समझता हूं कि खस कम जहां पाक, इनको जितनी जल्दी इनको फारिग कर दिया जाए, इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। और मैं आपकी वसादत से ये जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं लाहौर में सीनियर, उनको मैं वार्न करना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट के चल चलाओ है। लेट मी टेल यू कि अगली जो गवर्नमेंट आ रही है बड़ी रूथलेस आ रही है, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, वी विल गेट होल्ड ऑफ यू एंड वी विल सॉर्ट यू आउट। उसी जिस तरह तुम लोग को जो निहत्थे अवाम पर जैसे कि एक बुजुर्ग की लाश घसीटी गई है, जिस तरह ख्वातीन पर जुल्म हुआ है, वी आर गोइंग टू सॉर्ट यू आउट। एंड आपकी वसारत से मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कहने लगा हूं कि आप इसका 100 मोटो, अगर कभी पाकिस्तान में 100 मोटो की कभी गुंजाइश थी तो आज गुंजाइश है, इसका 100 मोटो लें, एक्शन लें और तमाम को समन करें इसकी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। कसूरी साहब, ये पॉइंट आ गया आपका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, सही है, मतलब सही से मुराद ये आपका पॉइंट है, इससे लोग एग्री करें डिसएग्री करें। मियां महमूद रशीद साहब, आप तो इस एक्सटेंट तक नहीं जा रही आपकी पार्टी कि इस मौके पे जब ऑपरेशन है या इवन ऑपरेशन नहीं है, हुकूमत को टॉपल कर दिया जाए, आप उस पे तो नहीं जा रहे डगर पे? नहीं, देखिए जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारान हैं उसमें वजीर आला पंजाब जिम्मेदार हैं, और इमीडिएट जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो होम मिनिस्टर की है, और राना सनाउल्लाह साहब के पास डोल चार्ज है, गुलाम मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं। हम तो ये समझते हैं कि ये जिम्मेदार हैं, यानी ये जमहूरियत की बात करते हैं। पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह से अवाम को इन्होंने जलीलो खार किया है, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी, दहशतगर्दी, लोड शेडिंग में इजाफा, ये सारी चीजें हैं वो एक तरफ, लेकिन आज जो जमहूरियत का चेहरा यहां इन्होंने दिखाया है, और ये तो फिर से 67 साल में कभी आमरीत के दौर में भी हमने नहीं देखा। बड़े बड़े जलसे, जुलूस और तहरीकें चली हैं, इस तरह से निहत्थे लोगों पर, बुजुर्गों को घसीटना और खवातीन के ऊपर गोलियां चलाना, जहां बहक करना, ये तो मेरा ये ख्याल है कि ये वाहिद वाकया है। आपको लगता है कि जुडिशियल मूवमेंट में ये तो उस वक्त भी नहीं हुआ जब मैं कहता हूं आमरीत के दौर में कभी नहीं हुआ, जिया-उल-हक के दौर में, और ये परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो तहरीकें चलती रही हैं उनके दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी बात पे मैं कंक्लूड करूंगा। बहुत अफसोसनाक वाकया व्यूज आज का हमने देखा लाहौर मॉडल टाउन का सानिया, और जुडिशियल कमीशन में बात डाल दी वज़ीर आला पंजाब ने, लेकिन अवाम जुडिशियल कमीशन के फैसले से मुतमिन होंगे या नहीं, टाइम इज द बेस्ट जज। तारुल कादरी साहब ने अगर आना था या नहीं आना था, लेकिन अब जरूर आएंगे, वो कह रहे हैं वो 23 तारीख को। 23 को क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब की दफा पीपल्स पार्टी के अंडर इस्लामाबाद नहीं है। पीपल्स पार्टी के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो ज्यादातर लास्ट 5 ईयर्स में रिकंसिलिएशन के मोड में रहे। अब ये नून लीग के पास है, जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये राय है, ये गलत भी हो सकती है, कन्फ्रंट्रेशन के मोड में है। और ये जो मिनाजुल कुरान के ऊपर मुबैना हमला हुआ पुलिस की तरफ से, ये भी एक्चुअली उन लिस्टों को उठाने की हरकत थी कि जो उनके ऑपरेशनल लोग हैं, जो इस पूरे कारवां को इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद अरेंज कर रहे हैं, उस नेटवर्क के ऊपर हाथ डाला जाए, उस पॉलिटिकल नेटवर्क के ऊपर। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत से कतरे मुख्तलिफ होगी, और तारुल कादरी साहब किस तरह कन्फ्रंट कर पाएंगे PMLN की हुकूमत को। PMLN की हुकूमत क्या करती है, ऑपरेशन जारी और सारी है। अवाम का क्या होगा इस सारे एपिसोड के अंदर, मरेंगे बचेंगे, या सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी हकाम बाला को। टाइम इज द बेस्ट जज। कल तक के लिए इजाजत।